بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو دیوار گریہ کے بارے میں بتائیں گے، جسے یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کو حاصل ہے۔ یہ دیوار تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یہودی یہاں آ کر کیوں گریہ زاری کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ ناظرین محترم، اس دیوار کو دیوار گریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودی اس دیوار کے پاس آ کر گریہ زاری کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں، اور عرف عام میں اسے ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، اور موجودہ دیوار گریہ بھی اسی تباہ شدہ ہیکل کا باقی بچا حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے، اور یہ یہودیوں کی ایک اہم مقدس یادگار ہے۔ اس کے قریب یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ متعدد رابی یہودیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے مخالف سمت واقع ہے، لیکن مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس دیوار کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ اس دیوار کو واقعہ معراج سے نسبت ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اسی مقام پر آ کر رکا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، اور جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا اس خیمے کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اس کی تعمیر میں جنات اور انسانوں دونوں نے حصہ لیا۔ یہودی اسی ہیکل سلیمانی کو اپنی مرکزی عبادت گاہ سمجھتے تھے، اور اسی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا تھا۔ اس ہیکل میں صرف بااثر افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ راست سے بھٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، لیکن ان کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ انبیاء کرام کو بھی یہ شہید کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط کیا گیا، اور بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے تلبیب کے علاقے پر حملہ کیا اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ باقی یہودیوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مقدس عبادت گاہ کو مسمار کر دیں، چونکہ ایسا ہی ہوا۔ یوں ہیکل کی تباہی کے بعد اس نے تمام یہودیوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تابوت سکینہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس تابوت تھا جسے یہودی برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، بخت نصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی۔ اس وقت دنیا میں یہودیت مذہب برحق تھا، اسی لیے بخت نصر پر عذاب نازل ہوا۔ اس کی سلطنت پر ذوالقرنین نے حملہ کر دیا، اور انہوں نے اس کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تمام یہودی غلام رہا کر دیے۔ حضرت ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند آدمی تھا۔ انہوں نے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل سلیمانی تو دوبارہ تعمیر ہو گیا، لیکن یہودیوں کی سرکشی کم نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جرنیل ٹائٹس ان پر مسلط کر دیا، جس نے پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ باقی یہودیوں کو ملک بدر کر دیا یا پھر غلام بنا دیا۔
नाजरीन मोहतरम, तकरीबन 2000 साल ये कौम यूं ही भटकती रही, लेकिन हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु के दौर में न सिर्फ तमाम शिकस्त खुर्दा ईसाइयों को आम माफ़ी दी गई, बल्कि बाबिल के यहूदियों को भी बराबरी के हकूक़ दिए गए। कैदियों को रिहा कर दिया गया और हैकले सुलेमानी की मगरबी दीवार समेत तमाम इलाकों को मुकद्दस करार दिया गया। मगरबी दीवार को मजबूत किया गया और तमाम इंतज़ामात यहूदियों को सौंप दिए गए। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु के दौर में मगरबी दीवार तो इन्हें मिल गई, मगर इन्हें मरकज़ी मुकाम हासिल ना हुआ जो जंग अज़ीम अव्वल के बाद इन्हें मिला। जंग अज़ीम अव्वल के बाद जब बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो इस कौम को मरकज़ी हैसियत मिली। यहूदी आज तक इस दीवार को हाथ लगाकर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी तलब करते हैं। अब यही दीवार उनका किबला है, लेकिन वो हैकले सुलेमानी की मुकम्मल तामीर के अब भी ख्वाहां हैं। यहूदी आज भी दीवार गिरिया के पास अपने आबाओ जदाद पर होने वाले जुल्म को याद करके रोते तो हैं, लेकिन सरकशी आज भी उनकी फितरत में शामिल है। तो नाजरीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की तारीख़ी और दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मज़ीद ऐसी दिलचस्प और तारीख़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।